اگر آج آپ کو یہ خبر مل جائے کہ اگلے 7 دن آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں، آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر میں برکت اتر سکتی ہے، تو کیا آپ ان دنوں کو عام دنوں کی طرح گزاریں گے؟ ذرا سوچئے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ محرم الحرام کے دن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر اللہ المحرم، یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں کچھ لوگ ثواب کماتے ہیں، کچھ لوگ غفلت میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ ثواب کی بجائے وبال اپنے نام لکھوا لیتے ہیں۔ محرم کو سمجھا جائے، عاشورہ کو سنت کے مطابق منایا جائے، اور خرافات و بدعات سے اپنے ایمان، اپنے گھر اور اپنی نسلوں کو بچایا جائے۔ یہ مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس کے آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو حرمت والے 4 ہیں، محرم کا مہینہ ان 4 میں سے ایک ہے۔ اس لیے یہ بات ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اس کو مکرم سمجھ کے، عزت والا مہینہ سمجھ کے ہم نے اس مہینے میں نیک کام کرنے ہیں، خرافات نہیں کرنے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو بڑھائیں، استغفار کثرت سے کریں، درود شریف پڑھیں، صدقہ کریں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں، نمازوں کی پابندی مضبوط کریں، اولاد کی دینی تربیت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ محرم کے پورے مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے، لیکن خاص طور پر عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے، 1 دن کا روزہ اور 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کی امید ہے۔ یہاں مزید ایک بات سمجھیے گا، جس عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ جو حدیثوں میں بیان ہوتا ہے کہ فلاں عمل کیا گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں عمل کیا گناہ معاف ہو جائیں گے، یاد رکھیے گا وہاں جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بڑے گناہ ہمیشہ توبہ سے معاف ہوں گے اگر ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اگر ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو وہ بندوں سے معاف کرانے کے بعد ہی معاف ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس لیے فقہا محدثین نے لکھا ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے 9 کا نہیں رکھ سکے تو 10 کے ساتھ 11واں بھی ملا لیں، 11 تاریخ کا بھی روزہ ملا لیں، لیکن بہتر یہی ہوگا 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اہل و عیال پر وسعت اور خوش اخلاقی، عاشورہ کے دن اہل و عیال پر وسعت کی جائے تو اللہ تعالی سال بھر رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ محرم الحرام میں ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ محرم میں کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو دین نہیں، دین کے نام پر زیادتی ہیں، کچھ کام جہالت ہیں، کچھ بدعت ہیں، کچھ ایسے ہیں جو عقیدے کو بھی خراب کر سکتے ہیں۔ ماتم، سینہ کو بھی زنجیر زنی، اپنے آپ کو زخمی کرنا، غم منانا اور دل میں رنج ہونا ایک چیز ہے، اور شریعت کے خلاف ماتم کرنا دوسری چیز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے محبت اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنے جسم کو زخمی کرے، سینہ کو بھی کرے، زنجیریں مارے، خون بہے، نوحہ کرے، چیخے،
بیان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار لگائے۔ یہ الفاظ بہت سخت ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ ایسا کرنے سے نقصان کیا ہوگا؟ دین بدنام ہوتا ہے۔ نوجوان سمجھتے ہیں اسلام جذباتی اور تشدد سکھاتا ہے، جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، وقت اور مال ضائع ہوتا ہے۔ اصل سنت یعنی روزہ، توبہ، ذکر، اصلاح چھوٹ جاتی ہے۔ بعض لوگ پورے محرم کو ایسے گزارتے ہیں جیسے اسلام میں صرف غم ہی غم ہے، نہ شادی ہوگی، نہ خوشی ہوگی، نہ اچھا کپڑا پہنیں گے، نہ گھر میں کوئی کام ہوگا۔ یہ تصور شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ محرم حرمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ ہے، لیکن اسے مستقل سوگ کا مہینہ بنا دینا درست نہیں۔ ہاں، واقعہ کربلا ایک عظیم سانحہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی شہادت امت کے دل کو غمگین کرتی ہے، مگر اس غم کو سنت کے دائرے میں رکھا جائے، جاہلانہ رسموں سے بچا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں یہ جو 10 دن ہے بلکہ محرم کا پورا مہینہ ہے شریعت کے مطابق گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔